لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. صلوات پڑھیں گے محمد. عزیزان گرامی، ہر انسان فطرتاً تکلیف اور اذیتوں سے چھٹکارا چاہتا ہے. کسی کو تکلیف اور اذیتیں پسند نہیں ہیں، نہ دنیا کی اذیتیں پسند ہیں اور نہ آخرت کی اذیتیں. جب دنیا اور آخرت کی اذیتوں کا موازنہ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، تو آخرت کی اذیتوں کے مقابلے میں دنیا کی اذیتیں کچھ بھی نہیں ہیں. ہیچ. اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے دنیا میں بھی آرام سے رہیں اور آخرت کی اذیتوں سے بھی محفوظ رہیں. وہ کریم یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے مبتلا عذاب رہیں. اسی لیے اس نے عذاب سے، تکلیفوں سے، اذیتوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ بھی بتایا. 3 نعمتیں اللہ نے ہمیں ایسی عطا کی ہیں کہ اگر ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، اگر ان نعمتوں سے اپنے کو وابستہ کر لیں، اگر ان نعمتوں سے اپنے وجود کو مالا مال کر لیں، تو ہم ان تمام اذیتوں سے محفوظ ہو جائیں گے. دنیا بھی ہماری سنور جائے گی، عقبہ بھی ہماری سدھر جائے گی. خیر دنیا اور خیر آخرت ہے اس میں. 3 نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں. ایک نعمت کا نام ہے توحید، دوسری نعمت ہے نبوت، تیسری نعمت ہے امامت. 3 نعمتیں پروردگار نے ہمیں عطا کی ہیں. البتہ ان تینوں نعمتوں میں اساس، بنیاد، اصل جو ہے وہ نعمت توحید ہے. نبوت یعنی پیغام توحید، امامت یعنی محافظ توحید، یعنی محافظ توحید. عرض کیا تھا میں نے، اگر انسان آرام کی زندگی چاہتا ہے، چین کی زندگی چاہتا ہے، چین جہاں چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے، اس کا نام ہے جنت. اس کا نام ہے جنت، اس کا نام ہے بہشت. بہشت کس طرح سے ملے گی؟ بہشت تک پہنچنے کا ذریعہ توحید ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثمن الجنہ لا الہ الا اللہ. جنت کی قیمت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لیکن کیا صرف زبان سے ادا کر دینا ہی نہیں؟
زبان سے بھی ادا کرنا ہے، اور اس سے پہلے اسے دل میں سجانا ہے۔ دل میں جگہ دیں، زبان سے ادا کریں، اور عمل ہمارے زبان کی صداقت کی گواہی دے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضمانت جنت دیتے ہیں، گارنٹی جنت کی۔ گارنٹی کیا ہے؟ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا نہیں۔ لا الہ الا اللہ اگر زبان سے صرف زبان سے ادا کر دیا، نہ دل میں جگہ دیا، نہ عمل میں اس کا جو ہے ثبوت پیش کیا، وہ نہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر تم زندگی میں سکھ چاہتے ہو، چین چاہتے ہو، اذیتوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، تو ہم تمہیں ضمانت دیتے ہیں اس بات کی کہ تم اذیتوں سے محفوظ رہو گے، تکلیفوں سے محفوظ رہو گے، تمہیں اس جنت میں ٹھکانہ ملے گا جہاں مشکلوں کا گزر بھی نہیں ہے، جہاں مشکلوں کا۔ دیکھیے ہمیں دنیا میں بھی بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں، لیکن دنیا کی نعمتیں اور جنت کی نعمتوں میں فرق ہے۔ دنیا کی ہر نعمت کے ساتھ تکلیف ہے، غور کیجیے گا گھر جا کر کے، ایک ایک نعمت کو دیکھتے جائیے گا۔ ہر نعمت، علم ایک نعمت ہے نا، آسانی سے مل جاتا ہے۔ علم کے ہمراہ تکلیف ہے یا نہیں؟ راتوں کو جاگنا ہے، بہت ساری راحتوں اور لذتوں سے آنکھیں جو ہے پھیر لینا ہے۔ کھانا ایک لذت ہے، آسانی سے مل جاتا ہے۔ کھانا پکائیں، روٹی بنائیں، سالن پکائیں، دنیا بھر کے کام، اور اگر ہوٹل سے خرید کے لانا ہے تو خریدنے کے لیے پیسہ فراہم کریں، تب تو ملے گی یہ نعمت نا۔ تو دنیا کی ہر نعمت کے ہمراہ تکلیف ہے، لیکن یہ جنت کی نعمت کی خصوصیت اور اس کا امتیاز ہے کہ وہاں پر نعمت کے ہمراہ کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اگر مکمل آرام چاہیے، مکمل سکون چاہیے، وہ کہاں ملے گا؟ جنت میں ملے گا۔ پیغمبر فاطمہ فرماتے ہیں تقبلوا الیہ بست خصال اتقبلوا لکم الجنہ، تم ہمارے لیے 6 چیزوں کی گارنٹی دو، 6 چیزوں کی ضمانت دو، 6 عمل کی ضمانت دو، 6 صفات کی ضمانت دو، 6 خصال کی ضمانت دو، ہم تمہیں جنت کی ضمانت دیتے ہیں، گارنٹی ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، یقین رکھو کہ تمہاری جنت کہیں نہیں جائے گی۔ کب ضمانت دیتے ہیں؟ جب یہ 6 چیزیں پائی جائیں۔ ایک کا اشارہ کل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، 5 چیزیں رہ گئی ہیں۔ یہ 6 چیزیں ہیں تو جنت ملے گی، ورنہ نہیں، بھول جائے۔ شعرا شعر میں کچھ بھی کہہ دیں، اختیار ہے، کہنے میں کیا جاتا ہے، کہنے میں کیا جاتا ہے۔ آپ اگر شعرا کے بہلانے میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، آپ چاہے شعرا کی بات سنیں، چاہے پیغمبر کی بات سنیں، آپ کو فیصلہ کرنا ہے، اختیار آپ کے پاس ہے۔ اللہ نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے نا۔ انسان میں اور دوسری مخلوقات کا فرق تو یہی ہے نا، بقیہ انسان کے علاوہ سب پابند، سب مجبور۔ اتنا بڑا سورج مجبور ہے، آزاد نہیں ہے۔ وہ اخبار میں لکھ دیتے ہیں نا، کل اتنے بج کے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر سورج نکلے گا۔ کیوں لکھ دیتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ سورج مجبور ہے۔ اگر کہیں سورج ہماری طرح سے صاحب اختیار ہوتا، جیسے ہم کبھی 6 بجے اٹھتے ہیں، کبھی 7 بجے اٹھتے ہیں، کبھی 8 بجے اٹھتے ہیں، ویک ڈیز میں اٹھنے کا ٹائم الگ ہوتا ہے، یہ جو ہے ویکینڈ میں اٹھنے کا ٹائم الگ ہوتا ہے، چھٹی کے دنوں میں اٹھنے کا ٹائم الگ، کام کے دنوں میں اٹھنے کا ٹائم الگ، مگر بیچارہ سورج اگر کہیں وہ بھی ہماری طرح سے آزاد ہوتا، کبھی 6 ہی بجے نکل آتا، آج موڈ اچھا ہے، کبھی نہیں آج تھکے ہوئے، آج 8 بجے نکلیں گے، آج 10 بجے نکلیں گے۔ تو اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، چاہے پیغمبر کی بات کو مانیں، چاہے شاعروں کی بات کو مانیں، یا آج کے کچھ خطیبوں کی بات کو مان لیں، آپ کی مرضی۔
پیغمبر فرماتے ہیں تقبلوا الیہ بست خصال، تمہیں جنت چاہیے، تمہیں بہشت چاہیے، تمہیں آرام چاہیے، تم اذیتوں سے بچنا چاہتے ہو، تم تکلیفوں سے بھاگتے ہو، تو سنو راستہ موجود ہے، اذیتوں سے بچ جاؤ گے، تکلیفوں سے بچ جاؤ گے، مشکلوں سے بچ جاؤ گے، آرام ہی آرام، چین ہی چین، سکون ہی سکون، ہم ضمانت دیتے ہیں۔ لیکن پہلے تم اپنے اندر 6 صفتیں پیدا کر لو، اگر یہ پیدا کر لیا تو مطمئن ہو جاؤ۔ ہارٹ سے آپ کہہ سکتے ہو یہ 6 صفات ہمارے اندر ہیں، منکر و نکیر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ 6 صفات ہمارے اندر ہیں، رضوان بہشت ہمارے استقبال میں انتظار کر رہے ہیں، داروغہ جہنم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن اگر یہ 6 چیزیں نہیں ہیں تو پیغمبر کے اندر کوئی ضمانت میں نہیں دیتا، اتنا مطمئن نہ ہو کہ آ جانا۔ پہلی چیز کیا تھی؟ اذا حدثتم فلا تکذبوا، جب کبھی زبان کھولو تو جھوٹ نہ بولنا، جب کبھی زبان کھولو تو سچ بولنا، لا الہ الا اللہ کہو تو سچ میں کہو لا الہ الا اللہ، اطاعت صرف اور صرف اللہ کی، پھر تمہارے زندگی میں کبھی شیطان کی اطاعت نظر نہ آئے۔ اپنے کو اگر شیعہ علی کہتے ہو تو واقعاً علی کے نقش قدم پر چلو، ورنہ مت کہو، ورنہ مت کہو، کہہ دو ہمیں علی اچھے لگتے ہیں، جو کہ میں نے پڑھی تھی روایت، وہاں پر 8ویں امام نے یہی کہا تھا، مت کہو کہ ہم شیعہ ہیں، بولو ہمیں علی اچھے لگتے ہیں۔ اچھا لگنا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے۔ گلاب کا پھول ہمیں اچھا لگتا ہے، اس کی شیعہ تھوڑی ہیں۔ تاج محل ہمیں اچھا لگتا ہے، تاج محل کی شیعہ تھوڑی ہیں۔ فلاں شاعر ہمیں اچھا لگتا ہے، فلاں خطیب اچھا لگتا ہے، فلاں فقیہ اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، اس کی شیعہ تھوڑی ہیں۔ اچھا لگنا اور ہے اور شیعہ ہونا اور ہے۔ اذا حدثتم فلا تکذبوا وَإِذَا وَعَدتُّمْ فَلَا تُخْلِفُوا، اور اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو وعدہ خلافی مت کرنا۔ وعدہ خلافی جنتیوں کی علامت نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو زندگی تمہارے سکھ کی گزرے، چین کی گزرے، وعدہ خلافی اہمیت دو۔ فلاں جگہ مجلس پڑھنے کا وعدہ کر لیا، دوسری جگہ سے کہیں آ گیا جہاں لفافہ زیادہ موٹا ہے، اور اس کے بعد جنت کے حقدار بھی ہم ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے رہیے، اگر آپ حسن ظن میں یہ جو ہے مبتلا رہنا چاہتے رہیے مبتلا، لیکن ہادیان برحق نے اپنا کام کر دیا ہے، انہوں نے آپ کو دھوکے میں نہیں رکھا ہے۔ کیونکہ ہم جن کو امام مانتے ہیں، ہم جن کو اپنا ہادی مانتے ہیں، ہم جن کو اپنے رہنما مانتے ہیں، وہ دنیا کے سیاسی نیتاؤں جیسے نہیں ہیں کہ دنیا کے سیاسی نیتا دوسروں کو جھوٹے ہی وعدے دیتے رہتے ہیں۔ ان نیتاؤں کو صرف اس بات سے مطلب ہے کہ یہ ہمارے جو فالوور ہیں یہ ہماری کتنی واہ واہ کرتے ہیں، ہماری جے جے کار کریں۔ ان کا کیا ہوگا؟ سیاسی لیڈران آتے ہیں نا، ان کے استقبال کے لیے دن بھر جوان ان کے پیچھے پیچھے لگے ہیں، زندہ باد مرد آباد، زندہ باد مرد آباد۔ کبھی نیتا پلٹ کے پوچھتے ہیں بیٹا تم کالج کب جاتے ہو؟ کبھی پوچھتے ہیں پلٹ کر کے بھیا تم اپنے کاروبار پہ کب جاتے ہو؟ 8 بجے کا آنے کا وعدہ کیا، 12 بجے مجمع جمع بیٹھا ہے۔ کبھی خیال آیا کہ ان بیچاروں کے روزگار کا کیا ہوگا؟ لیکن ہم نے جنہیں امام مانا ہے، ہم نے جنہیں پیشوا مانا ہے، وہ ایسے نہیں ہیں۔ ہمارے پیشوا، ہمارے ائمہ اپنی تعریف سننے کے منتظر نہیں رہتے ہیں، اور نہ وہ اپنی مدح اور اپنا قصیدہ سن کے خوش ہوتے ہیں۔ ان کی خوشی کا موقع کچھ اور ہوتا ہے۔ الحمدللہ حدیث کیسا ہمارے یہاں گھر گھر پڑھی جاتی ہے۔ حدیث کیسا کیا ہے؟ اہل بیت کا قصیدہ ہی تو ہے، اہل بیت کا قصیدہ ہے، اور قصیدہ پڑھنے والا کون ہے؟
اور کہاں قصیدہ پڑھا گیا ہے؟ فرشتوں کی بزم میں اللہ نے قصیدہ پڑھا ہے، بزم ملائکہ میں، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی وعزتی و جلالی، میری عزت و جلال کی قسم، اے میرے فرشتوں۔ مداح کون ہے؟ کوئی انسان نہیں ہے، کوئی شاید پتہ نہیں اس کا مقصد کیا ہے، کس لیے قصیدہ کہہ رہا ہے، کس لیے پڑھ رہا ہے، ہزار باتیں ہو سکتی ہے نا، واہی کے لیے پڑھ رہا ہے یا اہل بیت کی جو ہے فضیلت بیان کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، پیسے کے لیے پڑھ رہا ہے، یا ہزار چیزیں ہیں نا، ہوتی ہیں۔ اللہ ہے بے نیاز، اللہ ہے غنی، قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ انی ما خلقت السماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحر یسری ولا فلکا تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکساء۔ قصیدہ سنیے، اللہ قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ اے میرے فرشتوں، اے بد میں ملکوت کے ساکنوں، میری عزت و جلال کی قسم، میری عزت و جلال کی، اللہ نے قسمیں بہت کھائی ہیں، عزت و جلال کی قسم شاذ و نادر ہی ہے۔ عصر کی قسم، زیتون کی قسم، تین کی قسم، شمس کی قسم، قمر کی قسم، یہ سب قسمیں ہیں نا، کہاں یہ قسمیں اور کہاں عزت و جلال کی قسم۔ وعزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیا، میں نے یہ آسمان کا شامیانہ نہیں تانا، میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا، میں نے یہ آسمان دریائے پہاڑ خلق نہیں کیے، ان میں کشتیاں نہیں چلائیں، جو کچھ بھی کائنات میں بنایا ہے سب کاہے کے لیے؟ چادر کے نیچے بیٹھے ہوئے پنجتن کی محبت کے لیے پیدا کیا۔ یہ کوئی معمولی قصیدہ ہے؟ اچھا، اس کے بعد یہ جو ہے مسدس ہوتا ہے نا، 4 مصرے ہوتے، اس کے بعد بیت ہوتی ہے، اور بیت 4 مصروں سے زیادہ زبردست ہوتی ہے نا۔ اب بیت سنیے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، کوئی کمال، کوئی اچھائی، کوئی فضیلت تمہارا دامن چھوڑ کے جا نہیں سکتی، کوئی برائی تمہارے قریب آ نہیں سکتی۔ ارے اللہ کا بس یہی ارادہ ہے کہ تم سے ہر طرح کی برائی کو دور رکھے اور ہر طرح کی طہارت کو تمہارے دامن میں ڈالے رہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ نعرہ حیدری، آواز بلند سلوات۔ یہ قصیدہ خدا نے کہاں پڑھا؟ بزم ملائکہ میں۔ اس کی یہ جو ہے رپورٹ لے کر کے جبریل آئے پیغمبر کے پاس، گزارش لے کر کے آئے نا، ایسے 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 اللہ کہہ رہا ہے، سن لیا۔ اچھا، اب اہل بیت کا ریئیکشن کیا ہے سننے کے بعد؟ بھئی آپ نے سنا، واہ واہ سبحان اللہ صلوات ہے نا، مولا نے جب سنا تو ان کا ریئیکشن کیا؟ خوش ہو گئے؟ خوش ہو گئے؟ نہیں، سوال کرتے ہیں، اخبرنی یا رسول اللہ ما لجلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ۔ اے اللہ کے رسول، یہ بتائیں ہم جو یہاں جمع ہیں اس کی کیا فضیلت ہے اللہ کی نگاہ میں؟ ارے مولا کیا پوچھ رہے ہیں، اب کیا فضیلت چاہیے؟ ساری فضیلت تو بیان ہو گئی، آپ جو جمع ہیں یہاں پر، آپ ہی کی محبت میں پوری کائنات پیدا ہوئی، اور کوئی کمال آپ کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا، کوئی برائی آپ کے قریب آ نہیں سکتی ہے۔ اب اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی؟
ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں سبحان اللہ بڑے قابل ہیں، بڑے عالم ہیں، اچھے شاعر ہیں، اچھے بزنس مین ہیں، خدمت گزار خلق ہیں، 2 4 5 یہی نا، ساری فضیلتیں آ گئیں، سب نہیں نہ بیان کرتے، 2 4 نسبتیں دے دیتے ہیں۔ یہاں خدا ساری فضیلتوں کی نسبت دے چکا۔ مولا اب فضیلت بچی کیا ہے؟ آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اخبرنی یا رسول اللہ، مجھے بتائیے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، کیا فضیلت ہے اللہ کی نگاہ میں؟ مولا کون سی فضیلت ہے جو اللہ نے بیان نہیں کی؟ لیکن پیغمبر علی کا سوال سمجھ گئے، ہماری کھوپڑی میں تو نہیں آیا علی کا سوال، پیغمبر سمجھ گئے ارے یہ علی ہے، علی دنیا کا کوئی نیتا نہیں ہے، اب تک جو کچھ بیان ہوا ہے وہ علی کا قصیدہ ہے، علی کو اپنی فکر نہیں ہے، اپنے چاہنے والوں کی فکر ہے، چاہنے والوں کی فکر ہے۔ یہ تو سارا قصیدہ ہمارا ہو گیا۔ رسول سمجھ کے جواب دیا یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمن وحفت بهم الملائکہ واستغفرت لهم الى ان يتفرقوا۔ اے علی جب کبھی بھی ہمارے چاہنے والے کسی جگہ پر اکٹھا ہوں گے، اس کا تذکرہ کریں گے، اس وقت تک فرشتے نازل ہوتے رہیں گے، رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی، فرشتے انہیں گھیر کے ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے جب تک وہ جو ہے متفرق نہیں ہو جاتی۔ یہ سننے کے بعد علی کا چہرہ کھل اٹھا، اب سننے کے بعد علی کا چہرہ کھل اٹھا، اذن واللہ فضنا وسعدنا وفاض شیعتنا ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم اب میں کامیاب ہوا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اب دنیا کے نیتا اور ہوتے ہیں، انہیں اپنی فکر ہے، ووٹ دو تم کہاں جاؤ گے، جاؤ جہنم میں، بھیڑ لگاؤ، ہمارے جو جلسے میں میٹنگوں میں بھیڑ لگاؤ، تھوڑے بہت پیسے بھی لے لو، تمہارا کیا بنے گا؟ امتحان میں فیل ہو گیا پاس، پورے الیکشن کا زمانہ زندہ باد مردہ باد کرتے رہے، تمہارا کیا بنا؟ کوئی آیا آج تک پلٹ کے پوچھنے کے لیے؟ کسی نے پوچھا آج تک؟ نہیں، ہم نے جن کو امام مانا ہے وہ ایسے نہیں ہیں، وہ نعروں والے امام نہیں ہیں، مگر افسوس ہم نے بھی ان کو جو ہے وہ ناروہی والا امام بنا لیا ہے۔ ہمارا سارا دین و مذہب، ساری مولائیت، سارا عشق، سارا تشیع، ساری محبت چند نعروں کے ارد گرد بھری۔ نعرہ لگایا تو حلالی نہیں تو حرامی، سنا ہے نا؟ یہیں سے سنا ہوگا، یہیں سے تو آپ نے سنا ہوگا نا۔ ہمارا ساتھ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا بیان پیغمبر کے بیان سے بالکل الگ۔ پیغمبر فرما رہے ہیں اذا وعدتم فلا تخلفوا، اگر وعدہ کر لیا ہے تو وعدہ خلافی مت کرنا۔ یہ بنیادی اخلاق ہے اسلام کا، بنیادی اخلاق۔ اور جہاں اخلاق کا نام آتا ہے وہ سمجھتے ہیں لوگ یہ تو جو ہے ایک غیر ضروری چیز ہے، کیا نہیں کیا تو نہیں کیا، اگر کر لیا ہاں ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی، اور نہیں کیا تو پھر بھی اچھے آدمی ہیں۔ یہ وہ والا اخلاق نہیں ہے کہ جھک کر کے سلام کریں، کہ کھڑے ہو کے سلام کریں، 3 دفعہ ہاتھ ہلائیں کہ 5 دفعہ ہاتھ ہلائیں، یہ وہ والا اخلاق نہیں ہے۔ اذا وعدتم فلا تخلفوا واذا اؤتمنتم فلا تخونوا، اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائے تو اس میں خیانت نہ کرنا۔ اچھا، ہم لوگ بہت دفعہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، اور اپنی جگہ پہ تعبیر، ارے تو کافر کا وعدہ تھا، یہ تو کافر کی امانت تھی، ارے فلاں آدمی تو بڑا چور بڑا بے ایمان ہے، کوئی بات نہیں 2 4 پیسہ اس کا کھا جاؤ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے۔ فلاں سیٹھ صاحب کی دکان پہ ہم کام کرتے ہیں، انہوں نے ہم کو امین سمجھ کر کے چابی تھما دیا، ہم نے دیکھا یہ سیٹھ صاحب 2 نمبر کا دھندا بہت کرتے ہیں، بڑا کماتے، لاؤ تھوڑا بہت ہم بھی ان کا مال پار کر دیں، اور اپنی جگہ پر ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہم نے کام اچھا کیا ہے، اس کمبخت کے یہاں سے اتنا، وہ کیا ہے، وہ جواب خدا کو دے گا، خدا اس سے حساب لے گا،
اور وہ حساب لینے میں بڑا قوی ہے، آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اگر اس نے امانت دی ہے، آپ کو خیانت کا حق نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ثلاثۃ لیست لأحد فیہن الرخصہ، تین چیزیں وہ ہیں جہاں کسی کو کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ بہت سے مقامات پہ چھوٹ ہے نا، نماز پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ جاؤ، روزہ واجب ہے، بیمار ہے تو مت رکھو، بعد میں رکھ لینا، چھوٹ ہے نا۔ بہت ساری چیزیں، تین چیزیں وہ ہیں جہاں کوئی چھوٹ نہیں ہے، کسی کو کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ نمبر 1 بر الوالدین، مسلمین کانا او مشرکین، ماں باپ سے اچھا برتاؤ، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو، چاہے وہ نیک کردار ہو چاہے وہ فاسق و فاجر ہو، وہ متقی و پرہیزگار ہو یا گنہگار ہیں، سزا اللہ دے گا، البتہ امر بالمعروف آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اب ابا چوری کرتے انہیں کیسے ٹوکنے؟ ٹوکنا تو ہے، ان کو ٹوکنا ہے، مگر نیک برتاؤ نہیں چھوڑنا ہے ان کے ساتھ۔ بعض دفعہ بعض بچے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ جواز یہ ہوتا ہے کہ میری ماں نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا تھا، میرے باپ نے میرے ساتھ بچپن میں اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ ہوتے ہیں بعض ماں باپ ایسے، عام طور سے تو ماں باپ وہی ہوتے ہیں اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، خود نہیں پہنتے ہیں انہیں پہناتے ہیں، عموماً تو یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن کچھ ہوتے ہیں جو فطرت کو، جنہوں نے اپنی فطرت کا گلا گھونٹ دیا ہے، خود کھانا کھا لیتے، بچوں کو ہوٹل میں گئے بہترین کھانا کھا کے چلے آئے، پرواہ نہیں ہے کہ بچوں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں میرے بچے کی فیس گئی کہ نہیں گئی۔ ہیں ایسے بھی والدین ملتے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے حق میں ظلم کیا ہے، تو بچے عام طور سے کہتے ہیں انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ ظلم کیا، اب ہماری باری نہیں، تمہاری باری کبھی نہیں آنے والی ہے، تمہاری باری کبھی نہیں آنے والی۔ انہوں نے ظلم کیا، ان کو سزا دینے کے لیے اللہ کافی ہے، وہ کافی ہے، وہ دے گا سزا اور زبردست سزا دے گا انہیں، تم نہیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، غور سے سنیں نوجوان اس حدیث کو، غور سے سنیں۔ البتہ والدین کے اپنے حقوق ہیں، بچوں کے بھی اپنے حقوق ہیں، والدین کے کچھ فرائض ہیں، انہوں نے اگر کوتاہی برتی ہے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں باپ کو خطاب کر کے، ماں کو خطاب کر کے، بچوں کو کھلونا مت سمجھنا، اللہ مجھے اولاد دے دے، کاہے کے لیے؟ کھیلنے کے لیے دے دے تمہیں، بچے کھلونا نہیں ہے، بچے اللہ کی امانت ہیں۔ بچوں کے ساتھ اس طرح سے برتاؤ کرو کہ ان کے سلسلے میں تمہیں ثواب بھی مل سکتا ہے، عذاب بھی مل سکتا ہے۔ اگر اپنے فرائض کو ادا کیا ثواب کے حقدار ہو، اگر کوتاہی برتی تو عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔ ان کے اپنے ہیں فرائض، میں والدین کو جو ہے وہ کلین چٹ نہیں دے رہا ہوں، مگر گفتگو یہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ من نظر الی ابویہ نظر ماقت وہما ظالمان اللہ، اگر کوئی انسان اپنے ان ماں باپ کو جنہوں نے اس کے حق میں ظلم کیا، اچھے ماں باپ کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس ماں کی بات نہیں کر رہے جو راتوں میں اٹھ کے بچوں کی خدمت کرتی ہے، اس باپ کی بات نہیں کر رہے خود پھٹا کے کپڑا پہنتا ہے لیکن بچوں کو بالکل نیا ڈریس لا کر کے دیتا ہے، ان والدین کی باتیں نہیں کر رہے، خود فاقے سے رہتے ہیں مگر بچوں کا پیٹ پہلے بھر دیتے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ امام فرماتے جو شخص اپنے ان ماں باپ کو جنہوں نے اس کے حق میں ظلم کیا ہے، اگر وہ انہیں غصے سے گھور کے دیکھ لے، مارنے کی بات نہیں ہے، گالی دینے کی بات نہیں ہے، دھکا دینے کی بات نہیں ہے، بدتمیزی کرنے کی بات نہیں ہے، کیا کچھ نہیں کہا، فقط ماں باپ کو غصے سے گھور کے دیکھ لیا۔ کون سے ماں باپ؟ وہما ظالمان اللہ،
جنہوں نے اس کے حق میں ظلم کیا تو کیا ہوگا؟ لم یقبل اللہ لہ صلاۃ، تو اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہ کرے گا. ان قبلت ما سوا، ان ردت ما سوا. اگر نماز قبول سارے اعمال قبول، اگر نماز رد ہو گئی سب رد. اگر نماز قبول ہو گئی تو عزاداری بھی قبول ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، پیغمبر کہہ رہے ہیں. اگر نماز قبول خیر و خیرات بھی قبول، اگر نماز قبول روزہ بھی قبول، حج بھی قبول، عزاداری بھی قبول، ماتم بھی قبول، تبرک بھی قبول. اور اگر نماز رد ہو گئی سب رد. اگر کپڑے سے سوئی پار ہو گئی تو دھاگا بھی پار ہو جائے گا. کپڑے سے اگر سوئی پار ہو گئی تو دھاگا بھی پار ہو جائے گا، اور اگر سوئی پار نہ ہوئی تو دھاگا کہاں سے پار ہوگا؟ آپ نہ کہیں گے صاحب یہ مطلب نماز وہ الگ عمل، یہ الگ عمل ہے، مگر اس کی حیثیت وہی ہے جو دھاگے اور سوئی کی ہوتی ہے. سوئی کب کپڑے سے دھاگا کب یہ جو پاس ہوگا، سلائی کب ہوگی؟ جب سوئی وہاں سے گزر جائے. اگر نمازی گزر نہ پائی، جس نے ماں باپ کو گھور کے غصے کی نگاہوں سے دیکھ لیا، ان ماں باپ کو جنہوں نے اس کے حق میں ظلم کیا تھا، کوئی بہانہ نہیں رہ گیا نا. تو کوئی بہانہ، کسی بہانے کی گنجائش نہیں ہے. لم یقبل اللہ لہ صلاۃ، اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرے گا. کسی ایک دو نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو بر الوالدین مسلمین کانا او مشرکین، وہ چاہے مسلمان ہوں چاہے مشرک ہوں. وَإِيفَاءُ الْوَعْدِ لِمُسْلِمٍ کانا او مشرکین، وعدہ وفائی، وعدہ چاہے مسلمان سے کیا ہو چاہے کافر سے کیا ہو. آپ نے کیا ایگریمنٹ کر لیا، جاب کرنے گئے ہیں، ایگریمنٹ کیا آپ نے. ایگریمنٹ کتنے کا کیا ہے؟ کا پیکیج ہے آپ کا، مثلا 5 لاکھ کا پیکیج ہے، روزانہ آپ کو 8 گھنٹہ جاب کرنا ہے. 5 لاکھ روپیہ کس چیز کے لیے مل رہا ہے؟ 8 گھنٹہ جاب کے لیے. ایگریمنٹ یہی ہے نا. اچھا اب آپ 8 گھنٹے کے بجائے آپ 6 گھنٹہ کام کریں، 2 گھنٹہ کام چوری کر لیں، 2 گھنٹہ کام چوری کر لیں. یہ وعدہ خلافی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ وعدہ خلافی ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ نے 8 گھنٹے کام کا جو ہے پیکیج آپ کو ملا ہے، 8 گھنٹہ کام 5 لاکھ روپے تنخواہ، اگر 6 گھنٹہ آپ نے کام کیا یعنی 1/4 آپ نے وعدہ خلافی کی ہے. ارے کوئی بات نہیں، ہندو کمپنی ہے، ہندو ہوا کرے. وہ ہندو ہے، آپ تو مسلمان ہیں، آپ تو مسلمان ہیں. وہ ہندو ہے، وہ کافر ہے، آپ تو مومن ہیں، آپ تو اللہ والے ہیں. آپ کیوں ایسا کردار پیش کریں؟ چاہے کافر ہی سے وعدہ کیوں نہ کیا ہو. اور امانت، وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ لِمُسْلِمٍ كَانَتْ أَوْ مُشْرِكٍ، اگر کسی نے آپ کے پاس امانت رکھوائی ہے تو اس میں خیانت نہیں کر سکتے، چاہے وہ مسلمان کی ہو اور چاہے مسلمان کی ہو چاہے کافر کی ہو. ارے ادائے امانت کا پیغمبر کو اتنا خیال تھا، اپنے دشمنوں کی امانت کی ادائیگی کا. کافر ہی نہیں، وہ کافر جو پیغمبر کے قتل کے در پہ ہیں، جو پیغمبر کے قتل کی سازش کر رہے، ان کی امانتوں کا پیغمبر کو اتنا خیال ہے کہ علی کو خطرے میں ڈال کے چلے گئے. کیوں سلایا تھا بستر پہ علی کو؟ کیوں روکا تھا مکے میں؟ پتہ نہیں تھا کہ کیا کیا ہو سکتا ہے علی کے ساتھ. ایک اہم مقصد یہی تھا نا کہ جو امانتیں ہیں ان کو ادا کرنا ہے، ورنہ پیغمبر اگر امانت دیے بغیر چلے گئے تو کتنا بڑا الزام لگ جاتا پیغمبر کے اوپر. کس کی امانت تھی؟ مومنوں کی امانت تھی. کافر، وہ بھی کون کافر؟ بدترین کافر جنہیں کہہ سکتے ہیں.
پیغمبر فرماتے ہیں اذا تمنتم فلا تخونوا، اذا حدثتم فلا تکذبوا، بات کرو تو جھوٹ نہ بولو، اذا وعدتم فلا تخلفوا، وعدہ کرو تو خلاف ورزی نہ کرو، اذا تمنتم فلا تخونوا، اگر تمہیں کوئی امانت ملی ہے تو اس میں خیانت نہ کرو، غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو نامحرموں سے نیچے رکھو۔ بہت سارے نامحرم چہرے سڑک پہ نظر آ رہے ہیں، نامناسب حالات میں ہیں، وہ لباس وہ حجاب جو ہونا چاہیے ان کے سر پر نہیں ہے، ان کے بدن پر نہیں ہے، وہ تو گنہگار ہیں، انہوں نے گناہ کیا ہے، مگر کچھ تمہاری بھی ذمہ داری ہے، فقط ذمہ داری ان کی نہیں ہے کہ وہ حجاب کریں، تمہاری ذمہ داری ہے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے جذبات پہ قابو پاؤ، تمہیں کھلی چھوٹ نہیں دی گئی ہے، جنسی تسکین جس طریقے سے چاہو انجام دے لو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہاری زبان سے کسی مومن کو، کسی مسلمان کو، کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، نہ تمہاری زبان سے نہ تمہارے ہاتھ سے۔ مسلمان کی تعریف ہی ہے، المسلم من سلم المسلمون من، مسلمان وہ ہے جس کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر ہم کسی مسلمان کی توہین کرتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی پہ الزام لگاتے ہیں، کسی کو دکھ پہنچاتے ہیں، یا اپنے ہاتھ سے کسی کو مار دیتے ہیں، کسی کا مال چھین لیتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ پھر جنت کی امید نہ رکھیں، کیونکہ چھٹی چیز یہی تھی نا، 6 چیزیں پیغمبر نے بیان فرمائی، 6 چیزوں کی ہمیں ضمانت دے دو، ہم تمہیں جنت کی ضمانت گارنٹی دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، پیغمبر جب گارنٹی دے رہے ہیں، خدا گارنٹی دے رہا ہے نا، پیغمبر کی ضمانت یعنی خدا گارنٹی دے رہا ہے۔ کون خدا؟ جو جنت کا مالک ہے، جو جنت کا مالک ہے وہ گارنٹی دے رہا ہے۔ اگر تمہیں یہاں آنا چاہتے ہو، البتہ ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے، جہاں خدا، رسول، امام یہ چاہتے ہیں کہ ہم تکلیفوں سے محفوظ رہیں، ہر طرح کی اذیتوں سے ہم محفوظ رہیں، ہمارا ایک دشمن بھی تو ہے نا جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ زندگی میں دشمن شناسی بہت اہم ٹاپک ہے، دشمن کو پہچاننا۔ آج ہماری ایک مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو بھول گئے ہیں، اپنے دوستوں کو دشمن سمجھ بیٹھے ہیں اور دشمن کو دوست سمجھ بیٹھے ہیں۔ قرآن نے جا بجا اس دشمن کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک دشمن ہے جس کا نام شیطان ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان فانہ لکم عدو مبین، اے فرزندان آدم، کیا ہم نے تم سے یہ ایگریمنٹ، یہ معاہدہ نہیں کیا تھا کہ دیکھو تم کبھی شیطان کی باتوں پر مت جانا، اس کی پیروی مت کرنا، اس کی اطاعت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے دشمن سے ہمارا سکھ چین دیکھا جائے گا۔ دشمن کیا چاہتا ہے؟ دشمن چاہتا ہے کہ ہم تکلیفوں میں مبتلا ہو جائیں، ہم اذیتوں کا شکار ہو جائیں، ہم اس جنت تک پہنچ ہی نہ پائیں، جنت میں جانے کے بجائے ہم جہنم میں پہنچ جائیں۔ کون سی چیز ہے جو ہمیں جنت میں لے جاتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں جہنم میں لے جاتی ہے؟ ہم اگر موحد ہیں، اگر موحد ہیں تو جنت ہماری پکی، اگر مشرک ہیں تو جہنم ہمارا پکا۔ موحد کون؟ اس میں وہ 6 صفات پائے جائیں۔ موحد کبھی گناہ نہیں کرتا ہے۔ گناہ کی خواہش کسے ہوتی ہے؟ شیطان کو، جو ہمارا دشمن ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان گناہ پھیلے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان یہ جو ہے برائیاں پھیلیں،
مومنین گناہوں میں مبتلا ہو جائیں. وہ کون ہیں؟ وہ ہمارے دوست ہیں یا دشمن؟ کیونکہ اگر ہم نے گناہ کیا تو ہم اذیتوں کا شکار ہوں گے. ہمارا مقدر پھر جنت نہیں ہے، ہمارا مقدر جہنم ہوگا، ہمیں جہنم بھیجا جائے گا. ان الذین یحبون، چاہتے ہیں، پسند ہے انہیں. کیا پسند ہے؟ کہ مومنوں کے درمیان بدکاری پھیلے، مومنوں کے درمیان یہ جو ہے برائیاں پھیلیں، مومنوں کے درمیان گناہ پھیلے. عزیزوں وہ چاہے کسی بھیس میں ہوں، کسی لباس میں ہو، یاد رکھیے جو مومنوں کے اندر جرأت گناہ پیدا کرتے ہیں، جو مومنوں کو اللہ کی اطاعت سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یا شیطان ہے یا شیطان کے چیلے ہیں. مختلف بہانوں سے مختلف ہیلوں سے لوگوں کو گناہ کے وادی میں ڈھکیلا جا رہا ہے. ارے فلاں کام کر لو، پھر چاہے جتنا چاہے گناہ کرو. 9، 10، 11 ربیع الاول جتنا بھی گناہ کرو اللہ نہیں لکھتا. آج انٹرنیٹ پہ اٹھا کے دیکھیو ایک پوری طوفان مچا ہوا ہے. کیا کہ ہم وہی پہلے بیٹھ ہیں مولائی ہیں. 9 ربیع الاول، 10 ربیع الاول، 11 ربیع الاول جعلی حدیث بھی لا کر کے پیش کر دیا کہ اللہ نے جبریل سے کہا جا کے میرے پیغمبر سے کہہ دو کہ تمہارے وسیع کے احترام میں ہم نے فرشتوں سے کہہ دیا ہے کہ 9، 10، 11 ربیع الاول بندوں کے گناہ کو نہ لکھیں. آپ سوچیں اگر 3 دن گناہ کرنے کے چھوٹ مل جائے تو دنیا کا بچے کیا بنے گا؟ کسی کی بہو بیٹی محفوظ رہے گی؟ کسی کا مال محفوظ رہے گا؟ کسی کی جان محفوظ رہے گی؟ ارے 3 دن تو بہت بڑی بات ہے. اگر ہندوستان میں حکومت 1 دن کی چھوٹ دے دے، نادر شاہ نے جب دلی پہ حملہ کیا تھا تو چھوٹ دی تھی نا. اب کتنی گھنٹے کی کتنی دیر، جتنی دیر تک دستار میں نہیں پہنتا تمہیں چھوٹ ہے. کیا ہوا؟ مسلم ابن عتبہ نے مدینے میں چھوٹ دے دی تھی نا، واقع حرہ میں کیا انجام ہوا؟ آج وہ نسبت ہمارے دین کی طرف دی جا رہی ہے. 3 دن کی تمہیں چھوٹ ہے، اور وہ بھی دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، تشیع کے نام پر. اس تشیع کو آپ تشیع کی خدمت کر رہے ہیں یا تشیع کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں؟ بھائی اس شیعت کو آپ جس کے سامنے رکھیں، جس کے سامنے شیعت کو رکھیں کہ شیعہ وہ مذہب ہے جہاں سال میں 3 دن گناہ کرنے کی کھلی چھوٹ. کیا کہا جائے گا اس دین کے بارے میں، اس مذہب کے بارے میں؟ کیا کہا جائے گا اس کے بارے میں؟ یہ وہ ہے جو مختلف شکلوں میں شیطان ہے. شیاطین الجن والانس ہے نا، وہ بھی شیطان ہے، یہ بھی شیطان، مختلف شکلوں میں ہے، مختلف بھیسوں میں. ہوشیار رہیے. آخرت کا اگر آرام چاہیے، بلکہ دنیا کا بھی اگر چین چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، دونوں حسنہ کی بات ہو رہی ہے. دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے، وہی راستہ ہے جو اہل بیت نے سکھایا ہے. اہل بیت کے سکھائے ہوئے راہ، اہل بیت سے الگ ہونے کی کوشش نہ کیجیے. نہ اہل بیت سے آگے بڑھیے، نہ اہل بیت کے پیچھے رہ جائیے، اہل بیت کے ساتھ چلیے. ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کیجیے. ساری کوشش اہل بیت کی یہی تھی کہ اللہ کے بندے اللہ کے نافرمان نہ بنے. اللہ کے بندے، اللہ کی تمام تعلیمات اہل بیت کی وہی ہے. اس دن میں نے عرض کیا تھا نا 5ویں امام کی حدیث. امام فرماتے ہیں کہ کون ہمارا چاہنے والا ہے اور کون ہمارا دشمن ہے. من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی ومن کان للہ عاصیا فہو لنا عدو. جو اللہ کا اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا مولائی ہے، وہ ہمارا چاہنے والا ہے، وہ ہمارا شیعہ ہے. ومن کان للہ عاصیا فہو لنا عدو، اور جو اللہ کا نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے. کھلے لفظوں میں بتا گئے ہیں نا. اب بیچ سے ہم کون ہوتے ہیں نیا راستہ نکالنے والے؟ نہیں، فلاں کام کر لو تو پھر سب گناہوں کی چھوٹ مل جاتی ہے. واضح قرآن کہتا ہے من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرہ برابر بھی اگر برائی کرو گے سزا ملے گی تمہیں.
البتہ سزا کے بچنے کے طریقے ہیں. کل میں نے اشارہ کیا تھا توبہ اس میں سے ایک ہے. انشاءاللہ کسی دن شاید میں تفصیل سے توبہ کے بارے میں بیان کروں کہ توبہ سے کیا مراد ہے, توبہ کا فائدہ کیا کیا ہوتا ہے. توبہ کا فائدہ کبھی فقط گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر گنہگار کہے جاتے ہیں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ گنہگار بھی نہیں کہے جاتے ہیں. لوگوں کے ذہنوں سے اللہ یہ جو ہے مٹا دیتا ہے کبھی انہوں نے گناہ کیا ہے. اور توبہ کا ایک مرحلہ وہ ہے جہاں گناہ ثواب میں تبدیل ہو جاتے ہیں. سنیما ہال میں بیٹھے فلم دیکھ رہے تھے, جب قیامت میں پہنچے تو لکھا تھا کہ وہ یہ جو ہے نماز شب پڑھ رہے تھے. یبدل اللہ السیئات الحسنات, اللہ برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. وہ بھی ایک توبہ ہے. انشاءاللہ اگر موقع رہا کسی میں عرض کروں گا, بیان کروں وہ. مگر توبہ ہے کون سی؟ یہ کان پکڑ کے 3-4 تھپڑ مارنے والی اللہ توبہ, یہ توبہ نہیں ہے. یہ توبہ کا مذاق ہے. ہماری توبہ بھی, ہماری بعض توبہ خود گناہ ہے. بعض توبہ ہمارے گناہ. عرض کروں گا انشاءاللہ اس کو. پوری اہل بیت کے سعی و کوشش کیا ہے اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے, آخرت کن کے لیے؟ جو مومنوں میں برائیاں پھیلانا چاہتے ہیں, پھیلایا نہیں. عجیب ہے عزیزو, ہر گناہ کی سزا کب ہے؟ گناہ کرنے کے بعد. چوری کرنا چاہتے تھے کیا نہیں, غیبت کرنا چاہتے تھے کیا نہیں, سور کا گوشت والعیاذ باللہ کھانا چاہتے تھے کھایا نہیں, زنا کرنا چاہتے تھے کیا نہیں. سزا ملے گی؟ سزا نہیں نہ ہے جب تک عمل ہو نہ جائے. لیکن مومنوں کے درمیان گناہ کو ترویج دینا, گناہ کو پھیلانا, چاہے نہ پھیلاؤ, اگر پھیلانے کی خواہش بھی تمہارے یہاں پیدا ہو گئی. ان الذین یحبون, قرآن پڑھے, قرآن سمجھے, قرآن سے اشنا ہوں. قرآن کتاب حیات ہے, قرآن کتاب زندگی ہے. قرآن چوم کر کے طاق پر رکھنے کے لیے نہیں ہے. قرآن فقط سیوم 40ویں میں جو ہے نکالنے والی چیز نہیں ہے. قرآن موت کی کتاب نہیں ہے, قرآن زندگی کی کتاب ہے, کتاب حیات ہے. قرآن وہ کتاب ہے کہ سر حسین نیزے پر ہے مگر حسین کے لبوں پر قرآن کی تلاوت ہے. وہ کتاب ہے قرآن, کتاب زندگی ہے, کتاب حیات ہے قرآن. دیکھیں قرآن کی آیتوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں. اسی قرآن کی حفاظت کے لیے حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, سب کچھ لٹا دیا. کتنی مصیبتیں, کتنی اذیتیں, اور حسین سب جانتے تھے. جس وقت یہ جو ہے رخصت آخر کے لیے حسین خیمے میں آئے ہیں, ایک ایک بیوی پہ نظر پڑ رہی ہے. زینب پہ نظر پڑی, زینب کی چادر چھنے گی. ام کلثوم پہ نظر پڑی, پشت پہ تازیانے لگیں گے. سکینہ پہ نظر پڑی, ارے میری لال کے چہرے شمر کے تماچوں سے رنگین ہو جائیں گے. عزیزو, ساری مصیبتیں ایک طرف ہیں, سکینہ کی مصیبت بڑی عجیب مصیبت ہے. بہت انوکھی مصیبت ہے سکینہ کی. سب جانتے تھے نا کہ حسین سکینہ سے بہت پیار کرتے ہیں, حسین سکینہ سے بہت محبت کرتے ہیں. حسین سکینہ کو اپنے سینے پہ سلاتے تھے. جب 11 محرم آئی ہے اور اسیروں کا قافلہ کربلا سے چلنے لگا ہے, تو ایک دفعہ شمر ملعون آیا اور آ کے کہتا ہے ان میں سے سکینہ کون ہے؟ ان میں سے سکینہ کون ہے؟ میں نے سنا ہے کہ سکینہ کو اس کے بابا بہت چاہتے تھے, بہت اس سے پیار کرتے تھے. عزیزو, اگر بات کا واقعہ نہ بیان کیا جائے تو شاید لوگ یہی سمجھیں گے کہ شمر چاہتا ہے اب تو حسین شہید کر دیے گئے, مارے گئے, سکینہ کو تھوڑی سی راحت دے دی جائے, سکینہ کو تھوڑا سا آرام دے دیا جائے. مگر عزیزو ایسا ہوا نہیں. جب شمر نے پوچھا اس میں سکینہ کون ہے, کسی نے اشارہ کیا, وہ جو پھوپھی کی گود میں بیٹھی ہے نا, اسی کا نام سکینہ ہے. ایک دفعہ شمر آگے بڑھا, سکینہ کی کلائی کو پکڑ کر کے پھوپھی کی آغوش سے کھینچ لیا. شمر نے کہا سارے بچے تو اپنی ماں اور پھوپھی کی آغوش میں
بیٹھ سکتے ہیں، مگر سکینہ کو اکیلے اونٹ پہ بیٹھنا ہوگا۔ ارے وہ اونٹ جس پہ ہماری بھی نہیں ہے، کجاوا بھی نہیں ہے، 4 سال یا 3 سال کی بچی کیسے ننگی پیٹھ اونٹ پہ بیٹھے گی؟ عزیزوں بچی چلانے لگی۔ ایک دفعہ شبر ملعون نے رسی منگائی، سکینہ کو اونٹ کی پیٹھ پہ لٹالا، رسی سے باندھا، اب جو اونٹ کو دوڑایا، اونٹ کی پیٹھ، سکینہ کا نرم و نازک سینہ، ارے خون کا فوارہ جاری ہوا۔ سکینہ آواز دے رہی، اے بھیا سید سجاد، اے بھیا ارے مجھے بچا لو۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ باراللہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما۔ وہ 6 صفات جو رسول نے بیان کیے ہیں ہم ان 6 صفات سے آراستہ ہو سکیں۔ باراللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچا، خصوصاً آخرت کی اذیتوں سے ہمیں بچا۔ پالنے والے ہمارا یہ نرم و نازک بدن آتش جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ پالنے والے ہماری نرم و نازک خال پر رحم فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم سے گناہ سرزد ہو چکے ہیں، باراللہ ہمیں توبہ نصوح کی توفیق عنایت فرما۔ آئندہ زندگی میں ہمیں گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق فراہم فرما۔ پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبرگیری کی توفیق فراہم فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق فراہم فرما۔ باراللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، شیعیان حیدر کرار، محبین اہل بیت اطہار، زائرین سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ باراللہ ان کے دشمن اگر قابل اصلاح ہیں تو اصلاح، وإلا انہیں نیست و نابود فرما۔ باراللہ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ باراللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ و انصارہ۔